ہر فعل میں عیا ہے محبت حضور کی، ہر فعل میں عیا ہے محبت حضور کی، جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی۔ نبیوں کی پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نازا ہے اپنے بخت پہ امت حضور کی، نازا ہے اپنے بخت پہ امت حضور کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے لیلۃ القدر عطا کر دی ہے، اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کر دی ہے، اللہ نے اعتکاف جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ بس اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ رسول اللہ کی غلامی کا دور ہمیں نصیب ہوگی۔ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ میں آخری سوال یہ کروں، بس جو میرے رب نے کہا ہے اس کو پورا کرو، جو میرے نبی کی باتیں ہیں ان کو پورا کرو۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا ڈر ہوگا نا، نبی کی محبت ہوگی تو پھر اپنے باپ کو ناراض کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، پھر حرام کوئی نہیں کھائے گا، پتہ ہے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ اللہ عذاب دے گا، اور بے نمازی کی قبر بھی یوں آئے گی دونوں طرف گرج برس کے آئے گی، جس طرح برسات کے مہینے میں بادل نہیں گرجتے پھر گرج سے اس طرح قبر بھی گرج کے آئے گی۔ میرے نبی نے یہ نشان دیا، ایسے پسلیاں ہو جائیں گی، ایسے پسلیاں ہو جائیں گی۔ ڈرو اپنے رب کو راضی کر دو، نماز نہ چھوڑو، نماز پڑھو، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے سجدے میں اس کا قرب نظر آتا ہے، اور اللہ نے فضل کرنے میں کمی نہیں چھوڑی۔ ہم دنیا میں لگ گئے ہیں، غافل ہو گئے رب ذوالجلال کی ذات سے، ورنہ کتنے پیغمبر آئے، کتنی ان کی امتیں آئیں، ایسے ایام اور ایسی راتیں کسی کو نصیب ہوئی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ سوچو نا، اپنے دماغ سے سوچو، موسیٰ اللہ کا اولو العزم پیغمبر نہیں، ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر پیغمبر نہیں، اللہ ہے، لیکن ان کی نماز ایک نماز، ان کی نیکی ایک نیکی۔ ہمارے لیے تو یہ بات تو مسلم ہے، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10، یہ تو مسلم ہے۔ آگے جتنا تیرے اندر اللہ کا خوف ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، 700 تک پہنچ جاتی ہیں۔ پھر بندہ روزے کی حالت میں بھی ہو، اعتکاف میں بیٹھا ہوا بھی ہو، لیلۃ القدر کا خیال بھی ہو، پھر اجر یا خدا جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، اپنے رب کے حضور معافی مانگو، اس سے ڈرو، اس نے تو سیل لگا رکھی ہے، اس نے سیل لگا رکھی ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، کریم اللہ سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا ہے، فضل کرنے والے اللہ سے تجھے کس نے دور کر دیا ہے؟ خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ کس کی مرضی سے آئے ہو؟ کس کی مرضی سے جانا ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے نا، آئے اس کی مرضی سے ہو، جانا اس کی مرضی سے ہے، تو بیچ میں جو وقت ہے وہ بھی اس کی مرضی سے گزارو۔ جب بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے،
تو پھر بیچ کی جو زندگی ہے تھوڑی سی مختصر سی، وہ بھی اس کی مرضی سے گزار لو تاکہ نہ ختم ہونے والی زندگی آسان اور خوبصورت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی حد نہیں ہے، یہ ساری زندگی تو اسی کے لیے کرتے ہیں نا۔ مسجد میں کیوں آئے ہو؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کیوں آئے ہو؟ اپنے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ یہ تو اس نے برکتوں والی ساتیں عطا کی کہ آج ان دنوں میں نمازی زیادہ، ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے زیادہ، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے والے زیادہ۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10، ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10، روزہ رکھتے ہیں تو کرامن کاتبین کو کوئی خبر نہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین کو کوئی خبر نہیں۔ وہ مخبر ذات خوب جانتی ہے کہ میرے بندہ کتنا روزے دار ہے، کتنا روزے کی پاسداری ہے، کتنی میرے حکم کا حیا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ نے یہ موقع دیا، اس کو غنیمت جانی ہے۔ ڈرو اللہ سے، آج وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ ڈرو اللہ سے، دل اس کی طرف لگا لو۔ خدا کی قسم وقت ساتھ نہیں دیتا، وقت گولی کی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جو سمجھ گیا دنیا و آخرت اس کی کامیاب ہو گئی، اور جو نہ سمجھا اس بیچارے کا اللہ حافظ ہے۔ اب دیکھو نا، رسول اللہ دوسروں کی شفاعت کرتے ہیں، رسول اللہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ خدا کی ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں جب روتے ہیں تو آپ کے سینے سے اس طرح آواز آتی ہے جس طرح سالن ہانڈی میں ابلتا ہے، اس طرح کی آواز رسول اللہ کے سینے میں آتی ہے۔ بتاؤ ان کو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو دوسروں کو جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے کائنات جنت میں جا رہی ہے، ان کی وجہ سے موسیٰ کا امتی ایک نیکی کرتا ہے، ایک ثواب ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں 700 تک بڑھ جاتا ہے۔ موسیٰ کا امتی ایک روزہ رکھتا ہے، ایک کا ثواب ہے، ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، کرام کاتبین کو خبر نہیں، مالک خود ثواب فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ 700 تک پہنچا، کس کی وجہ سے پہنچا؟ رب خود اجر عطا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے زیادہ قربت کس کو ہے رب سے؟ یحییٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، بچپنے میں بھی اتنے روتے ہیں کہ ماں آ کے کہتی ہے تیری تو عمر چھوٹی ہے، آپ کہتے ہیں ماں کل قیامت تو مجھے بچا لے گی۔ کہا میں تو نہیں بچا سکتی، کہا پھر مجھے راضی کرنے دے اس کو۔ رو رو کے اپنے مالک کو راضی کرنے دے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ خدا کی قسم رب راضی ہو گیا، سب راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، یہ موقع ہے نا، آج ہم قرآن سنتے ہیں نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ایمان والا سنتا ہے تو اس کی لوئی کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں میرے خوف سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، جنت کا ٹکٹ میرے نبی نے دے دیا ہے، جنت کا ٹکٹ اپنی جیب میں پائے عمر پھر رہے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آیت پڑھتے ہیں نا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ، لوا کے حافظ بیٹھا تو میری تصحیح فرما دے، یہ آیت جب پڑھتے ہیں خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، عمر کی چیخ نکلتی ہے، ہچکی بن جاتی ہے، وہیں پہ مصلی پہ گر جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ نماز کو مکمل کرتا ہے، مکمل کرنے کے بعد آپ کو گھر میں لے جاتے ہیں، آپ کی ہچکی بندی ہوئی ہے، روئے جا رہے ہیں۔ کون عمر جس کی خواہشوں پہ قرآن اترتا ہے،
جس کی رائے پہ قرآن اترتا ہے؟ کون عمر جس کو پیغمبر یہ درجہ دیتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کو پیغمبر کہتے ہیں شیطان عمر کا رستہ چھوڑ جاتا ہے، جس رستے پہ عمر گزرتا ہے شیطان کی جرت نہیں اس رستے پہ آئے، وہ عمر رب کے خوف سے اتنا روتا ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو نادان ہیں، بھول گئے اپنے اللہ کو جس نے پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی، ہزار نعمتیں دینے والا رب، اس کو بندہ بھول سکتا ہے؟ ایک بندہ نیکی کرتا ہے، بندہ اس کا حیا کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے اس کی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ غیرت مند آدمی، حیا مند آدمی، باقیدار آدمی بے حیا نہیں۔ کمینوں سے نیکی کرو، وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ غیرت مند لوگوں سے، اعلیٰ ظرف لوگوں سے نیکی کرو، خدا کی قسم کو نسلوں کو یاد رکھتے ہیں۔ بتاؤ رب نے کتنا فضل کیا ہے۔ وہ تو اعلان کر کے کہتے ہیں وَإِنْ نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، تم شمار نہیں کر سکتے، گنو تم گن نہیں سکتے، اٹھاؤ تم اٹھا نہیں سکتے۔ اتنا کرم مالک نے کیا ہوا ہے، اگر اسی کی ہم نافرمانی کریں گے، نادان نہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہماری نادانی نہیں تو کیا ہے؟ ہماری کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ سامعین محترم، اللہ کو راضی کرو۔ اس کے بندوں کے جو واقعات ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہو نا، نماز میں پڑھتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، بولتے جائیں بولتے جائیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستہ پہ چلا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ان لوگوں کا رستہ۔ عمر کے نام والوں میں نہیں، بتاؤ عمر کے نام والوں میں نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہے، اللہ کے جلال کی قسم، میرا عمر انعام والوں میں ہے، تو وہ عمر رب کو رو رو کے راضی کرتا ہے۔ ہماری کیا بات ہے؟ ہماری کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب گڑھے کو دیکھتے روتے، قبر یاد آ جاتی، جب قبر کو دیکھتے سینہ مبارک آنسو سے تر ہو جاتا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی۔ کون عثمان؟ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک ذوالنورین کا لقب جس کو نصیب ہوا ہے وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، وہ عثمان قبر کو دیکھ کے روتا ہے۔ کون عثمان؟ جس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ میرے رب کی جنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جنت بیچنے والا رب کا محبوب محمد رسول اللہ، جنت خریدنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے رو رو کے اپنے سینے کو تار کر لیتے، آنکھوں سے اللہ کے خوف کے چشمے جاری ہوتے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ عثمان جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، عثمان غنی کو لقب نبی کے بیٹیوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ 2 نوروں والا، دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں، 2 نوروں والا 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں۔ وہ عثمان جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا قربان جاؤں عثمان تیری عظمت پہ، میرے نبی نے فرمایا میں یک کے بعد عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ، وہ عثمان اتنا روتے ہیں جو نبی کے گھر والی اسی کا رستہ مانگتے ہو نا، یا ابراہیم کا مانگتے ہو، یا یحییٰ کا مانگتے ہو، یا موسیٰ کا مانگتے ہو، یا عیسیٰ کا مانگتے ہو، ان کے بعد میرے نبی کے صحابہ کا رستہ رب سے مانگتے ہو، ہر نماز میں سوال کرتے ہو اہدنا الصراط
सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन के ऊपर तूने इनाम किया, जिन पे तेरा फजल हर लम्हा जारी रहता है, जिन पे तेरा करम हर लम्हा जारी रहता है। यही नमाज में सवाल करते हो ना। तो उनकी हालत देखो, किस तरह रब को राजी करते हैं, किस तरह रब के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, किस तरह अपने रब के करीब होने के लिए अपनी जान एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते हैं, सैयदतुन निसा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही, हिचकी बनी हुई है, आओ बका कर रही है। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा क्या बात है, आयशा से क्यों रो रही हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान पढ़ रही थी, मौत का जिक्र आ गया, मेरे आका मौत के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से रो रही हूँ। कौन आयशा? आयशा रहती कहाँ है, जरा ये तो गुमान कर। आयशा का घर कहाँ पे है? आयशा का मस्कन कौन सा है? खुदा की कसम, वो आयशा जिसके घर पे 70,000 फरिश्ते सुबह आके फिरते हैं, फिर कयामत तक नंबर नहीं आता। वो आयशा जिसके घर पे 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, कयामत उनका दोबारा नंबर नहीं आता। उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए? रो रो के अपने रब को राजी करती है। नबी के घर वाली है, सिद्दीका है, नबी के घर वाली है, इस्लाम की वो मुज्तहिद औरत जिससे बड़े बड़े मसाइल पूछते हैं, वो अपने रब को ऐसे रो रो के राजी करती है। तो हम तो बदरजे अतम इसके हकदार हैं। हम तो उमर एक आयत पे रो रो के अपनी हिचकियां बांध लेता है, हम तो पूरा कुरान सुन के चले जाते हैं। पूरी 20 तरावी में एक महीना में हमारी आंखों से आंसू जारी नहीं होता। बताओ फिर हमारा ईमान किस लेवल का है? अल्लाह से सवाल करते हैं ना, कौन नहीं अल्लाह से मांगता? हर एक मांगता है ना, ये दिन सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तूने इनाम किया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नमाज में खड़ा हूं, मुझे इसका इल्म नहीं है। पता चल गया ना, नमाज में हर बंदा खड़े होके मांगता है दुआ। मैंने सुबह भी अर्ज किया है, वो अगर सारों को अपने रास्ते पे लगा दे तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है ना, लगा सकता है कि नहीं? तो बोले तो सही, वो लगा सकता है। जिसने एक कुल फयकून पे 7 आसमानों को बना दिया, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, वो कौन कहता है, फयकून पे बात पूरी हो जाती है। 6 दिनों में उसने जमीनों और आसमानों को बना दिया। बंदे के दिल को फेरना उसके लिए कोई मुश्किल है? बताओ ना। 6 दिनों में जमीन और आसमान को बना दिया, इनके दरमियान में करोड़ा मखलूकात को बना दिया, पहाड़ बनाए, हवाएं चलाई, शजर हजर बनाए, दरिया और समुद्र बनाए। कौन पे बन गया? फयकून पे बात पूरी हो गई, लेकिन बंदे को इख्तियार दे दिया है। वहदैनाहुन नजदैन, 2 रास्ते दिखा दिए हैं, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, एक शुक्र वाला रास्ता, एक कुफ्र वाला रास्ता। बंदे अब तेरी मर्जी है, मेरे रास्ते पे चल या शैतान के रास्ते पे चल, तुझे इख्तियार है। दुश्मन भी साथ लगा लिया कि अब वो भी जोर लगाए और मेरा बंदा भी जोर लगाए, मुझ पे तवक्को रखेगा, मैं आसानियां पैदा कर दूंगा। अब जरा सोचो तो सही ना, एक दिन में कितनी मर्तबा सवाल करते हो? तेरी इबादत करते हैं तो तुझसे मदद भी मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं तो तू हमारी मदद भी कर। एक दिन सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला। एक दिन में एक बंदा रब के हुजूर कितनी मर्तबा सवाल करता है? कितनी मर्तबा?
5 مرتبہ جی 48 مرتبہ 48 مرتبہ. اس لیے میرے نبی نے فرمایا نا، جب تم علماء کی تاکید کرو گے تمہارا دین کمزور ہو جائے گا. جب تم علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے تمہارا دین کمزور ہو جائے گا. جب تم اپنے ہمسائے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے تمہارے نفع میں برکت اٹھا لے گا اللہ. رسول اللہ کی بات ہے، عام بات نہیں ہے. جب تک تمہاری صفیں سیدھی رہیں گے تمہارے دل سیدھے رہیں گے. جب تمہاری صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس لیے نماز میں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی وقفے میں نہ کھڑے ہو. یہ رسول اللہ کی بات ہے. جب تک تمہاری صفیں سیدھی تمہارے دل بھی سیدھے ہوں گے. جب تم اپنے ہمسائے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ تمہارے کاروبار کے نفع سے برکت اٹھا لے گا. اس لیے پتہ چلا اپنے ہمسائے کی عزت کرو، اپنے ہمسائے کو عزت دو، خدا تمہیں عزت دے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ عزت تم سے اٹھا لے گا. اور جب تم اپنے گھر والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے تمہارا سکون ختم ہو جائے گا. تمہارے وجود کے اندر بے چینی آ جائے گی، تمہارے جسم میں سکون نہیں رہے گا. اس لیے جو میرے نبی کہتے جا رہے ہیں وہ کرتے جاؤ. جس سے میرے نبی روکتے چلے جا رہے ہیں اس سے رکتے چلے جاؤ. یہ بات بھی تب ہوگی جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا. جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے ڈرو. خدا کے لیے یہ کامیابی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور جو کل بھیجنا ہے آگے اپنا توشہ اس کی فکر کرو. دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑو، دنیا کیا کہنے والی ہے چھوڑو اس کو. اپنی آخرت کی فکر کرو. کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے. میرے رب نے کمی نہیں چھوڑی، رب نے تو اعتکاف دے دیا ہے. میں نے صبح بھی عرض کیا ہے صاحبو میرا کام بہت ہے، میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میرا گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے اوپر لانجا بہت زیادہ ہے. اچانک موت آ جاتی ہے. کبھی گھر کا نظام رکا، اچانک موت آتی ہے. کبھی کاروبار رکا، کبھی مشکلات بڑی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بازار لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں. کسی کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں تو اپنی کل کی فکر کر، اپنے رب کو راضی کر. رب نے موقع دیا ہے 10 دن بیٹھ. میں اکثر جاتا ہوں پپو بھائی ادھر بیٹھے، میں نے صبح بھی عرض کیا ہے، کہتے ہیں یہ صبح اٹھتے نہیں، بچے میرے صبح اٹھتے نہیں. حج کرنے کے لیے گیا تو اس کونے میں دیکھتا تھا اس کے بچوں کو سارے آپ ادھر بیٹھتے تھے. کس نے دلوں کو پھیرا؟ کس نے دلوں کو پھیرا؟ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ کے لیے اس کے گھر کے لیے گیا پیچھے سارے بیٹے آتے رہے. اب خود گھر میں موجود ہے، سارے گھر میں سوئے رہتے ہیں. تو 10 دن رب کا مہمان بن. خدا کی قسم تیرے گھر کی مشکلوں کو میرا رب سنبھالے گا. وہ خود کہتا ہے تو قرآن پڑھ، تو قرآن کی تلاوت کر، تجھے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا. تو قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، تو میرے نبی پہ درود کرتا چلا جا، میں تیری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جا. ذرا آ کے دیکھ تو صحیح نا. تو ایک ہاتھ میری طرف آ، میں ایک ہاتھ بڑھ کے تیری طرف آؤں گا. تو چل کے میری طرف آ، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا. تو ایک دفعہ کہے یا رب، میں 70 مرتبہ کہوں گا اے میرے بندے. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ کہے یا رب یا اللہ، میں 70 مرتبہ کہوں گا اے میرے بندے تو سوال کر، میں پورا کروں. تو درخواست دے تیری درخواست پہ سبحان اللہ. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے.
جس نے زندگی جیسی نعمت دی، جس نے خوبصورت وجود دیا، اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ کہے نا کہ میں اللہ کی اس عطا پہ راضی نہیں ہوں، الٹریشن کرا کے بس اپنی اس ناک کو میں اکثر کہتا ہوں اس کا رخ اوپر موڑ دیں، پھر ہوا تیز آئے گی، پھر دیکھنا اس کی عطا کو بھی دیکھنا، اپنی الٹریشن پہ بھی دیکھنا، اس کی عطا کو بھی دیکھنا، پھر اپنے من کی بات کو بھی دیکھنا۔ اگر ذرا بھر بوندا باندی شروع ہو گئی اور تیری یہ ناک کے سوراخوں کا رخ اوپر ہوا تو پھر 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا، 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ اعلان کر کے کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے بندے تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر میں نے تیرے لیے کیا رکھ دیا ہے، کتنی عظمت والی رات میں نے تجھے عطا کی ہے؟ ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی میرے تھے، وہ بھی میرے بندے تھے، وہ بھی مجھے ماننے والے تھے، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، شیش کی قوم، ابراہیم کی قوم، اسحاق کی قوم، اسماعیل کی، وہ بھی میرے تھے، لیکن 1000 مہینوں کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں تھا، 1000 مہینوں کا وعدہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ عطائیں، یہ فضل، یہ کرم کی بارشیں، یہ مہربانیاں صبح تک تمہارے اوپر جاری رہتی ہیں۔ ایک رات کہاں، زندگی کے 70 سال کہاں، ایک رات کہاں، زندگی کے 60 سال کہاں، کیا ان کا آپس میں کوئی میچ بنتا ہے؟ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کے احسانوں کی بارش ہے، یہ اس کے فضل کی بارش ہے، یہ اس کے کرم کی بارش ہے، یہ اس نے سیل لگائی ہوئی ہے۔ اب بندے کی بدقسمتی ہے رات کو گپوں میں گزار دے یا بستر پہ گزار دے، یہ بندے کی اپنی مقدر کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، دعا ہے اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھ، استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ خدا کی قسم اگلے سال پتہ نہیں زندگی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پچھلے سال ہمارے کتنے ساتھی تھے، آج نہیں، اگلے سال ہم میں سے کئی نہیں ہوں گے، شاید آمینہ ہو۔ تو یہ موقع میرے مالک نے دیا اپنے رب کو راضی کر دیا۔ 1 مہینہ روزے رکھے، 1 مہینہ نمازیں پڑھی۔ بدقسمت آدمی ہے جو چھوڑ دیتا ہے، سگریٹ شروع کر کے کہتے ہو مجھے عادت پڑ گئی ہے، نسوار ڈال کے کہتے ہو مجھے عادت پڑ گئی ہے، اب چھوٹی نہیں جاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ رکھنے کی مجھے عادت پڑ گئی ہے، اب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے کی مجھے عادت لگ گئی ہے، اب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن پڑھنے کی مجھے عادت لگ گئی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھی عادتیں بھی تو لگا لو نا، اچھی عادتیں لگاؤ۔ اسی لیے فقہاء کہتے ہیں العادت لا یزول الا بالموت، عادتیں ماڑی پڑ جائیں، بری پڑ جائیں تو پھر وہ موت کے بغیر بدلتی نہیں ہے۔ اچھی عادتیں ڈالو، اللہ سے ڈرو۔ یہ سارا نظام جو ہے نا جو صحیح ہوتا ہے یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر آ جائے نا، رسول اللہ کی محبت دل میں آ جائے نا، اور یہ محبت اگلے درجے پہ پہنچ جائے تو پھر خود دل کرتا ہے کام کرنے کا۔ ہر فعل میں عیاں ہے محبت حضور کی، ہر فعل میں عیاں ہے محبت حضور کی، جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی۔ سبحان اللہ۔
نبیوں کی پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نازا ہے اپنے وقت پہ امت حضور کی، نازا ہے اپنے وقت پہ امت حضور کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے لعنت القدر عطا کر دی ہے، اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کر دی ہے، اللہ نے اعتکاف جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ بس اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ رسول اللہ کی غلامی کا دور ہمیں نصیب ہوگی۔ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ میں آخری سوال یہ کروں گا، بس جو جو میرے رب نے کہا ہے اس کو پورا کرو، جو جو میرے نبی کی باتیں ہیں ان کو پورا کرو۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا ڈر ہوگا نا، نبی کی محبت ہوگی تو پھر اپنے باپ کو ناراض کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، پھر حرام کوئی نہیں کھائے گا۔ پتہ ہے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اللہ عذاب دے گا، اور بے نمازی کی قبر بھی یوں آئے گی، دونوں طرف گرج برس کے آئے گی، جس طرح برسات کے مہینے میں بادل نہیں گرجتے، پھر گرج سے اس طرح قبر بھی گرج کے آئے گی۔ میرے نبی نے یہ نشان دیا، ایسے پسلیاں ہو جائیں گی، ایسے پسلیاں ہو جائیں گی۔ ڈرو اپنے رب کو راضی کر، نماز نہ چھوڑو، نماز پڑھو، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے سجدے میں اس کا قرب نظر آتا ہے۔ دعا اللہ خیر عطا فرمائے۔